شب معراج سے پہلے جمعرات اور جمعے کا دن آ جانا ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، کیونکہ آج ہے 25 رجب جمعرات کا دن، کل ہے 26 رجب جمعۃ المبارک کا دن، اور ساتھ ہی پھر 27 رجب شب معراج آ جائے گی۔ اسی لیے جب ایسی ترتیب بن جاتی ہے نا، تو پھر اس میں صرف 41 بار جو شخص بھی یہ عمل پڑھتا ہے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر، پورا سال صرف ایک دن ہی نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، یا 6 مہینے نہیں، پورے سال کے لیے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ماہ رجب کے مہینے کی شب معراج کی تمام برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں، تو پھر یہ 2 دن آپ کے لیے انتہائی غنیمت والے دن ہیں۔ ان کو سستی میں، غفلت میں نہ گزارنا میرے دوستوں۔ آپ کو پتا ہے عام دن اگر ہو جمعرات اور جمعہ کا، پھر ماہ رجب کا یہ لمحات کے ساتھ شب معراج جڑی ہو، اور پھر جمعرات اور جمعہ ہو، تو ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے۔ اس سال ہماری زندگی میں ایسا ہوا کہ شب معراج کے ساتھ ہی، یعنی کہ شب معراج کے ساتھ جمعرات اور جمعے کا دن آ چکا ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ عمل سمجھنے والا ہے۔ اس میں تعداد بھی بڑی مختصر ہے، لیکن 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تعداد کا خاص خیال رکھا جائے گا تو آپ کو اس مہینے کی دنوں کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ ان دنوں میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اتنی عظمت اور فضیلت والی ہے جس کو بیان کروں تو وقت لگے گا، لیکن صرف عمل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ 27 رجب کی نسبت سے اس میں 7 کا عدد موجود ہے، تو 7 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، کیونکہ دیکھیں رجب کا مہینہ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر ایک نیکی کا ثواب عام دنوں کی وہ نسبت یعنی کہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا تو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ جیسے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ 70 اس کے بدلے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس طرح یہ دن، یہ لمحات، یہ گھڑیاں آپ کے لیے اتنی مبارک ثابت ہوں گی اور اتنی کمال کی ہیں کہ آپ نے ان لمحات کو ہرگز سستی اور غفلت میں نہیں گزارنا، کیونکہ جمعے کا دن اس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی ہے، پھر اس میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور جو فضیلت والا مہینہ ہے یہ ماہ رجب کا، پھر اس کے بعد اس کے اندر فضیلت والی جمعرات اور جمعے کا دن۔ تو آپ نے اس میں سب سے پہلے جو کلمات بتانے لگا ہوں، ان کلمات اور درود پاک سے پہلے آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجات کی یہ نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ یا اللہ مجھے اس مہینے کی برکت عطا فرما اور مجھ پر تو راضی بھی ہو جا۔ جب اللہ کسی پر راضی ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس بندے کی قسمت بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ عمل آپ کریں گے جمعرات اور جمعہ، تو شب معراج کی رات وہ انعامات آپ کو ملیں گے، وہ برکتیں آپ کو ملیں گی جس کا آپ نے شاید زندگی میں کبھی مشاہدہ نہ کیا ہو۔ جمعے کی ترتیب اور تعداد کا خاص خیال رکھا جائے گا تو آپ نے دیکھیں دوستوں 25 یا 26 رجب یعنی کہ یہ 2 دن ہیں جمعرات اور جمعہ۔ آپ نے جمعرات کے دن بھی اس طرح عمل کرنا ہے، جمعے کے دن بھی اسی طرح عمل کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی بات نہیں ہے کہ جمعرات کو یعنی کہ دن آپ یعنی کہ ظہر کے بعد پڑھیں تو جمعے کے دن بھی ظہر کے بعد، اس طرح عصر یعنی کہ عصر کے بعد پڑھیں تو پھر جمعے کو بھی عصر کے بعد پڑھ لیں۔ یہ جس وقت بھی آپ نے پڑھنا ہے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، پورا دن، پوری رات، 2 دن اسی لیے کروایا جاتا ہے، ورنہ تو ایک دن بھی یہ عمل ان دنوں میں کر لینا کافی ہوتا ہے۔ 2 دن اسی وجہ سے کروایا جاتا ہے یہ عمل، تاکہ ہر بھائی بہن اگر پہلے دن کسی جگہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے، اس کو پوری برکتیں نہیں ملتی، تو دوسرے دن اس مہینے کی تمام برکتیں اس کو مل جائیں۔ تو یہ عمل آپ نے 2 دن مکمل کرنا ہے، اور یہ 2 دن کا ہی عمل ہے۔ اب آپ اس کی برکتیں اس قدر حاصل کر سکیں گے کہ جو آپ کو ساری زندگی نہ ملا، شب معراج تک آپ کو سب کچھ مل جائے گا، عطا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے
آپ نے 41 مرتبہ یہ پہلی تسبیح پڑھنی ہے۔ نیت میں نے بتا دی ہے کہ جب آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے طاؤس تسمیہ پڑھ کر آپ نے نیت کر لینی ہے۔ درود پاک کی جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ طاؤس تسمیہ پڑھنی ہے۔ تو اب یہاں تک تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب ایک ایک حصہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات اس عمل کی قیمتی ہے۔ اس کو سمجھیے گا، جانیے گا، اسی ترتیب کے ساتھ کرتے جائیے گا، انشاءاللہ زندگی میں بہاریں دیکھیں گے۔ میں کہتا ہوں کوئی اور عمل کر سکے یا نہ کر سکے، کم از کم اس عمل کو کر لیجیے گا، حیرت انگیز رزق میں اضافہ ہوگا۔ جو مقروض ہیں فوراً قرض سے نجات ملے گی، کاروبار میں خوب برکتیں آئیں گی، دل کو بھی اطمینان اور سکون مل جائے گا۔ زندگی کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کا حل ان کو آپ کو مل جائے گا جو لوگ اس عمل کو پڑھنے والے ہیں۔ اب آپ نے جو سب سے پہلی ترتیب اور سب سے پہلا طریقہ کار اور سب سے پہلی تسبیح ہے اس کو ذرا سنیے گا اسی ترتیب کے ساتھ۔ اس کی جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر آپ نے پڑھنی ہے۔ کلام یعنی کہ کلمات بالکل آسان سے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی سیاہی کو ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں وظائف میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنا ہے، جب عمل مکمل کرنا ہے تو اپنے مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر مانگنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ اپنی حاجت دعا کے اندر طلب کرنی ہے۔ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں لوگوں کی یعنی کہ آمد و رفت نہ ہو، کوئی آوازیں نہ آتی ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ بستر پر بیٹھے یعنی کہ آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پاک اور صاف ہوں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، کسی بھی جگہ جہاں بھی عمل کرنا چاہیں، جگہ کا خاص خیال رکھنا ہے، پاکی ہو ناپاکی نہ ہو۔ تو اسی لیے آپ نے کوشش کریں حسب ضرورت خوشبو لگا لیں اور آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا اور اپنے وجود کو صاف رکھیں، کپڑوں کو صاف رکھیں، عمل کے دوران اپنے ذہن کو بھی صاف رکھیں۔ جو شیطانی خیالات، جو وسوسے، اس طرح کی چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں ان سے بچ جائیں۔ تو پہلی تسبیح کو پڑھتے ہوئے اسی طرح آپ نے یہ تسبیح تصور رکھنا ہے کہ میرا رب میری تمام خطاؤں کو مٹا رہا ہے، میری تمام خطائیں مٹ رہی ہیں، میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہا ہوں، کیونکہ اس مہینے کی نسبت میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان حضور فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، رمضان میرے غلاموں کا مہینہ ہے، امت کا مہینہ ہے۔ اس کے مہینے میں اللہ سے مانگنا یہ قسمت والوں کا کام ہوتا ہے، یہ مقدر والوں کا کام ہوتا ہے۔ تو جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ سادی سی بات ہے۔ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنوں کو پہنچتی ہیں اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں گے اور تصور ذہن میں یہی رکھیں گے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے، استغفر اللہ، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھتے جانا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک ترتیب ساتھ پڑھنی ہے۔ تو جو ترتیب میں نے آپ کو عرض کی، اب اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر گنتے جائیں، تسبیح کے دانوں پر گنتے جائیں، اسی طرح پڑھتے جائیں۔ استغفر اللہ 2 مرتبہ ہو گیا، استغفر اللہ 3 مرتبہ ہو گیا، ساتھ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو گنتے جائیں۔ یہ تسبیح ہے، آپ کے پاس کمی پیشی نہیں کرنی، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے جتنی تسبیحات آپ کی عمل کی یہ ساری کی ساری خاص اور اہم ہے۔ عمل کا طریقہ دیکھیں جو اللہ والوں نے ترتیب دیا ہے، اس میں کیا کیا چیز ابتدا میں رکھی ہے اور ان کی ترتیب اور طریقہ کار سے کیا کیا فائدے اصل ہونے والے ہیں۔ اس لیے ضروریات اور سہولیات کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں، آج کل ہم دیکھیں کس طرح مسئلوں یعنی کہ رزق بے برکتی کا سبب ہے کہ یہ ہماری اپنی ہی یعنی کہ اپنی کوتاہیاں ہیں، کیونکہ آج کل معاشرے میں گناہوں کا ہزار اور بازار اس قدر گرم ہے۔ بدقسمتی سے لوگوں کی یعنی کہ بڑی اکثریت بے عملی کا شکار ہے، نہ تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا پاس ہے اور نہ ہی اللہ پاک کے حقوق کا کوئی احساس ہے۔ نیکیاں کرنا نقش کے لیے حد یعنی کہ اور گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، اور نفس
شخص کے لیے بہت زیادہ دشوار ہو چکا ہے تو ضروریات اور سہولیات حاصل کرنے کی حد سے زیادہ کوشش نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، الزام لگانا، بدگمانی، غیبت، گناہ، چگلی، لوگوں کے عیب جاننے کی کوشش میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت یعنی کہ شریعت تکلیف دینا، اور اس طرح کی کتنی ایسی دوستوں نافرمانیاں ہیں۔ ستانا، امانت میں خیانت، بدگمانی، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، بدکاری، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سننا، سود، رشوت لینا، یہ کس قدر آج اس کا بازار گرم ہے۔ تو پھر ہماری یہ بدگمانیاں ہی تو ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے دور کرتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے دوستو، یہ تسبیح، پہلی تسبیح آپ کو پڑھتے ہوئے یہی تصور رکھنا ہے، اس کے بعد اگلی تسبیح آپ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے انعامات کے ذریعے۔ تو اللہ پاک تجھے ہر کام میں غنی، اب کس کس میں تمہیں غنا چاہیے، کس کس میں تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت چاہیے، وہ جب عمل کریں گے تو آپ نے اپنے ذہن میں تصور رکھنا ہے۔ تو مال میں غنی ہوتا چاہتا ہے، تو رزق میں غنی ہونا چاہتا ہے، اولاد میں غنی ہونا چاہتا ہے، مال و اسباب میں، عزت میں، جس چیز میں آپ کو غنا چاہیے، اس کا تصور سے آپ نے یہ اسم مبارک پڑھتے جانا ہے۔ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ ہی کائنات کا مالک ہے، ہر چیز اسی کے حکم میں ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے تھوڑا عطا کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، یہ اس کی منشا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ ماہ رجب کی اس مبارک یعنی کہ جمعرات اور جمعے کے دن اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور یہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہر لحاظ سے صاحب عزت کر دیتا ہے۔ اسی لیے اب آپ نے جو اسم مبارک جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، جو عمل کا آپ نے پہلا وظیفہ یعنی کہ اگر کسی کی کوئی بھی ضرورت حاجت پیش ہو اور پوری ہوتی ہو، اسے کہیں سے نظر نہ آتی ہو پوری ہوتی ہوئی، تو بس جمعرات کا دن اس کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ اسی لیے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کا سلسلہ سنبھالنے کے لیے وہ کامیابی چاہتا ہے تو اس عمل کی برکت سے اقتدار بھی اسے مل سکتا ہے۔ دیکھیں، جتنا جس کا اخلاص ہوتا ہے، جس کا جتنا اپنے رب پر یقین زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس کو اتنا ہی زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے اب یہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تصور رکھنا ہے۔ دیکھیں، اب کیونکہ اس عمل کی ترتیب بڑی مبارک ہے، بڑی عالی شان ہے، دن خوش ہو جاتا ہے، باغ دل ہو جاتا ہے، بہت یعنی کہ اس عمل کو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اسی لیے کہ شب معراج کی رات ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، اس دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے، کیونکہ دیکھیں اس کی تاثیر بزرگی اور بلندی والی ہے، اس کے اندر بہت پوشیدہ ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے والا دنیا میں باغات اور یعنی کہ خوشیاں حاصل کرتا ہے، ترقی ملتی ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی توازن اور تعظیم کرنے لگ جاتے ہیں، دین و دنیا میں سعادت مندی اس کو مل جاتی ہے، اور کہتے ہیں سراسر یعنی کہ مشاہدہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو صاحب روحانیت بننے کے لیے یہ اکسیر کا درجہ ہے، شفاء امراض کے لیے یہ بڑا بہترین ہے۔ اب آپ نے کیونکہ اب یہ پڑھنا کیا ہے، اب آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو اے غنی۔ تو جب یہ اسم مبارک پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم رحمت کے ذریعے غنی کر دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ کون سے اسم مبارک اور اس کے اندر وہ تسبیح بتائے گا، وہ سورت بھی بتاؤں گا جو آج کے دن آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں، 2 دن ہے، ایک جمعرات ایک جمعہ، اس عمل کے اندر 2 صورتیں بھی موجود ہیں۔ اس عمل کی ٹوٹل جن چیزوں پر مشتمل عمل ہے، آج کے دن کے اعتبار سے 5 کا عدد موجود ہے۔ درود پاک اول، اس کے علاوہ اس کے اندر 5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، اور 5 کی تعداد ہی 41 بار ہے۔ یہ جو اسم مبارک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کو بھی 41 بار پڑھنا ہے، یہ تسبیح بھی 41 بار پڑھی جائے گی، کیونکہ دیکھیں
اس کا جو ہے وہ رنج و غم کا علاج اس کے اندر موجود ہے، اسی لیے اس سے خوش نصیبی ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ ماہ رجب یہ عام مہینوں یعنی کہ مہینہ تو ہے نہیں، اور اس کے مبارک گھڑیاں ہیں اور اس کے مبارک لمحات چل رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، تو اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اس کے ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحے کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور ہم اس کو اللہ پاک کی اللہ کی رحمت اور فضل کے سمیٹتے ہوئے اس کو گزارنا چاہیے۔ بالکل ضائع کرنے والا یہ دن اور اس میں کوئی اور کام بھی نہ ہو سکے گا، تو کم از کم اتنا ضرور کر لیجئے گا کہ یہ عمل ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارے دنوں کا سردار دن، اور اس دن میں اللہ پاک کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اگر آپ ان پر اپنے نام لکھوانا چاہتے ہیں سونے کے قلم سے چاندی کے رجسٹر پر، تو پھر جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب ہے مال و اسباب اس قدر زیادہ ہو کہ کسی کا درست یعنی کہ دستے نگر اور محتاج نہ ہونا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہے، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، مخلوق اس سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے اس کو، تو کیونکہ وہ اپنی ذات صفات افعال ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر یعنی کہ مخلوق جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ سمجھتے ہیں شاید صرف انسان ہے، نہ میرے دوستو، انسان، جنات، جانور، پرندے، مچھلیاں، کسی مخلوقات ہیں، بہت سی کتنی مخلوقات ہیں۔ کہتے ہیں رب العالمین اللہ تعالیٰ کتنے عالموں کا رب ہے، کہتے ہیں 18,000 عالم ہے، اور ہر ایک عالم کا پالنے والا اللہ ہے، ہر ایک عالم کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اسی لیے اسی طرح کی 18,000 جہاں ہیں، جیسے انسانوں کا جہاں، فرشتوں کا جہاں، روحوں کا جہاں، یہ کتنے جہان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے۔ تو وہ جب اپنے بندوں کو کہتے ہیں اگر وہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کو اگر وہ کروڑوں اربوں خربوں بھی عطا کر دے تو اس کے خزانوں میں ایک چڑیا کے چونچ کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ تو یعنی جیسے سمندر سے چڑیا چونچ بھرے اور اس کے پانی نکال لے تو اس یعنی کہ منظر میں کیا کمی آتی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت میں، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو اس کے خزانے اتنے وسیع یعنی کہ وسعت والے ہیں، وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے عطا کرے، لیکن اس کی عطا کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ جس کو وہ زندگی دے اسے کوئی موت دے نہیں سکتا، جسے وہ موت دے اسے کوئی زندگی دے نہیں سکتا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ تو اب آپ نے یہ اسم مبارک کتنی بار پڑھنا ہے؟ 41 بار۔ اس کے بعد اللہ پاک سے رزق حاصل کرنا ہے، رزق طلب کرنا ہے، پہلے گناہ مانگنی ہے، اب اسباب سے آپ نے رزق طلب کرنا ہے۔ تو اس طرح کا یہ طریقہ بھی عرض کرتا چلوں، کیونکہ اب میں تیسری چیز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ درود پاک کے بعد یہ تیسری تسبیح آپ کو پڑھنے بنی کے آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ تیسری تسبیح جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی کہ اس کے ذریعے تو ذرائع آمدن اتنی بڑھ جائے گی، خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا، دورہ شروع ہو جائے گا، رزق میں حسب ضرورت تک یعنی کہ شادگی پیدا ہو جائے گی۔ اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو اب دیکھیں غیب سے مالدار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن بچوں کی شادیاں رک جاتی ہیں صرف اسی وجہ سے ان کے پاس مالی اخراجات نہیں ہوتے، مال ان کے پاس کم ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ عمل ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں۔ جب حضور سفر معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس حمد کے لیے معراج کا یعنی کہ تحفہ عطا کیا، یعنی اس صلاح و معراج المومنین، نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ تو اس رات میں اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ نبی پاک کا یہ سفر کتنا مبارک تھا، مکہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک، پھر آسمانوں کی سیر، 7 آسمانوں سے گزرے، انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر یہاں تک کہ یعنی کہ اللہ پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے قریب ہوئے۔ تو اس نے یعنی کہ فقانہ فباللہ اور ادنا کے الفاظ موجود ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے قریب ہوئے، حضور اللہ کے قریب ہوئے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ اور اس کی حبیب کے سوا کوئی اور بھی نہیں تھا، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، آقا علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔
تو کیسی یہ ملاقات تھی، کتنی مبارک رب کائنات نے اپنے حبیب سے ملاقات کی۔ تو شب معراج کا یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ لمحات ہیں، اس میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ تو یہ رات کا ادب یعنی کہ اور اس میں مختلف اعمال بتا دیے ہیں جو اس کی رات کی عبادت ہے، جو اس رات میں نوافل پڑھے جائیں گے، جو طریقہ کار ہے، یعنی کہ 8-12 ساری ترتیب میں نے اس کے پہلے ویڈیو میں بتا دی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ دیکھیں اس کو دیکھیں تاکہ ہر وقت جب آپ لوگ اس رات کو، شب معراج کی رات کو پڑھنے کا دل کرے آپ کا، تو اس رات کی برکتیں بھی حاصل کر سکیں۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ عمل ہرگز نہ چھوڑیے گا، اپنے دوست احباب کو بھی کروائیں، خود بھی کریے گا، کیونکہ اب لمحات آخری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مہینہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج مانگ لو، مانگنے کے دن ہیں، مانگنے کی راتیں ہیں، مانگنے کے لمحات ہیں۔ جیسے جیسے جاؤ گے ویسے ویسے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب دوستو آپ نے اس میں اسم مبارک جو ہے یا رزاقو، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے ترتیب بتائی ہے یا رزاقو اس طرح پڑھیں۔ یہ 2 مرتبہ ہی ہوا ہے۔ بہت سارے دوست مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ 1 بار نہیں، یہ 2 بار ہوا، یا رزاق 1 مرتبہ، یا رزاق 2 مرتبہ، یا رزاق 3 مرتبہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس کو ویسے ہی پڑھتے جائیں گے، کیونکہ اس عمل کی برکتیں بہت سی، یعنی کہ بہت سی آتی ہیں، اور اس عمل کی طاقت بہت ہے۔ اب جب آپ اس میں مبارک آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ اے رزق دینے والے، تو اللہ اس کے ذریعے اس کے پڑھنے والے کو ان دنوں میں اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندے کی یعنی کہ کبھی دولت ختم نہیں ہوتی، اس کے گھر سے کبھی دولت ختم نہیں ہوتی، مالی پریشانی اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ کہتے ہیں بزرگوں کا قول ہے کہ یہ دولت کی کنجی ہے، یہ عمل انہیں پڑھنے والا کبھی بھی یعنی کہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ مالی پریشانیوں کا حال اس عمل کے اندر بالکل موجود ہے۔ کسی شخص کو ملازمت ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ کوئی مسئلہ ہے، وہ چاہتا ہے اس عمل کو صرف 3 مرتبہ بس اتنی عرض کرے، یا اللہ اس عمل کی بدولت ان دنوں کی برکت سے میری پریشانی سے مجھے نجات مل جائے۔ 3 مرتبہ کہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو انشاءاللہ، لیکن کہے وہ صدقے دل سے۔ اگر زیادہ بار بھی کہنا چاہے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن کہتے ہیں کم از کم 3 بار کہے تو رکے ہوئے کام، رکے ہوئے دکان، رکے ہوئے معاملات فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے سورت پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی بڑی مبارک سورت ہے، اور اس سورت کو اس مہینے کے ساتھ بڑی ہی پیاری نسبت بھی حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضور کو معراج اس کے لیے بھی کروائی کہ حضور کو کافران مکہ پریشان کرتے تھے، طائف کے اندر حضور کو زخم کیے گئے، پتھر مارے گئے، مختلف قسم کی کفار حضور کو پریشان ہو گئے، حضور پریشان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا حبیب آج آؤ ہم سفر معراج پر، میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے دیکھنا، اور ہم جب دوسروں کو دیکھیں گے ایک دوسرے کو، آپ کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ حضور کے غموں کا مدعو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو عرش پر بلایا، اور پھر یہ انعامات اللہ پاک نے عطا کیے۔ اسی لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنی بار بھی سورت کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ کہتے ہیں ایسی سورت ہے جس کا اثر فوری طور پر ان دنوں میں پڑھی جائے تو فوری طور پر ملتا ہے۔ آنکھیں بند کر لینا ہے، تصور کامل کر لینا ہے، پریشانی کو ذہن میں لے آنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اپنے مقصد میں کامیابی کی نیت سے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں آنے والے مسائل کا فوری حل مل جائے گا۔ کہتے ہیں جو اس کا عامل بن جائے گویا اس کے ہاتھ میں کائنات کا خزانہ آ گیا۔ اسی لیے صورت بہت زیادہ آ جائے جو یعنی کہ
ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اس لیے روحانی طاقت اس کی مضبوط ہوتی ہے، روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار پڑھنا ہے۔ تعداد بھی دیکھیں، میں نے 41 کا لفظ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، یہ 41 کا عدد، اس کو آج کے دنوں میں آپ نے سمجھنا ہے، یہ تمہارے لیے اتنا مبارک ثابت ہوگا کہ تمہاری نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اسی لیے دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جانا ہے۔ یہ کہتے ہیں 100 گنا زیادہ طاقت والی صورت ہے، اس میں محبت، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں امن سکون آتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھ جاتی ہے، دشمنوں کی زبان بند ہو جاتی ہے، رزق میں برکتیں، سکون، پیسوں کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اس کے بعد آخری صورت جو ہے اس کے بعد درود پاک، تو وہ صورت بھی انتہائی عالی شان ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ کی عظمت اور شان یعنی کہ بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، جب یہ صورتیں پڑھیں گے تو اللہ کا قرآن ہے یعنی کہ فرمان ہے، اور اللہ کا قرآن سمجھ کر ان کو پڑھیں گے تو یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا یعنی کہ آپ نے جب کوئی بندہ ان دنوں میں پڑھتا ہے تو ایک ایک حروف پر کتنے کتنے انعامات اس کو ملتے ہیں، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو لاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل لاتی ہے، کیونکہ دیکھیں جمعرات اور جمعہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو جب نامہ اعمال دیکھیں آپ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو ہم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کیونکہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے فرشتوں میرے بندے کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ صبح کو جب فرشتے آتے ہیں، شام کو واپس جاتے ہیں، شام کے آتے ہیں، صبح کو واپس جاتے ہیں، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کس حال میں ہیں، کیونکہ اس دن اللہ پاک جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اس دن لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس دن مغفرت طلب کر لیتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، اور اس دن توبہ کرنے والوں کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی رشتہ دار دوست احباب سے یعنی کہ آپ سے ناراض ہے تو ناراضگیاں فوراً ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رضا کے لیے راضی کر لیں، اور ان سے جن سے یعنی کہ آپ کو تکلیف جس نے آپ کو پہنچائی ہے خدا را ان سے معافی مانگیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اور ان کو معاف بھی کر دیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ کی دعائیں کہ یعنی کہ اس کی بارگاہ کے دعاؤں کی قبولیت کروائیں اور خزانے حاصل کریں۔ تو یہ موقع کیونکہ بار بار نہیں ملے گا، جیسے میں نے کہا کہ میں بھی شامل ہوں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہوگا، کیونکہ انسان اپنے اوپر پریشانی، دنیاوی مصیبتیں، دکھوں غموں سے یعنی کہ بری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اپنی تمام پریشانیوں کا مدعو کرنا ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔